لیکن چرچ میں آپ کو انکریج یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بارے میں کوئی اور نہیں لکھے گا، ہم خود ایک زندہ گواہی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا، خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت سب کو مل گیا؟ ہم مل کر پڑھیں گے، بلند آواز سے کلام خدا کی تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ آمین آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا یقیناً خداوند کے ہمارے ساتھ ہونے کا سبب ٹھہرے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ اس سے یہ بھی کہیے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ کرسمس کا میسج یہ ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور بلند آواز سے اس چیز کو ڈکلیئر کیجئے، ریلیز کیجئے کہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ بلند آواز سے اسے ریلیز کیجئے، ڈکلیئر کیجئے، اتھارٹی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، خداوند میرے ساتھ ہے۔ خداوند میرے ساتھ ہے۔ کرسمس کا میسج یہ ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور یہ بہت بڑا میسج ہے، یہ بہت بڑی قدرت ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ اس آیت میں مکاشفہ ہے، اس آیت میں وعدہ ہے، اور اسی آیت میں تکمیل بھی ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خداوند تیرے ساتھ ہے، یہ بہت بڑا وعدہ اور پھر اس کی تکمیل ہے۔ پچھلے 4 ایپیسوڈز جو ہم نے سنے، سیکھے خدا کے کلام سے، ان میں یہ تھا کہ خداوند اس کے ساتھ تھا۔ خداوند سموئیل کے ساتھ تھا، خداوند داؤد کے ساتھ تھا، خداوند حزقیہ بادشاہ کے ساتھ تھا، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، رائٹ؟ پھر خداوند موسیٰ کے ساتھ بھی تھا، خداوند یشوع کے ساتھ بھی تھا۔ تو خداوند بائبل مقدس میں بے شمار ممسوحوں کے ساتھ رہا، یہ ماضی کی بات ہے۔ لیکن کرسمس کا میسج یہ ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا، وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہاللیلویا، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، یعنی وہ عبدالآباد ہمارے ساتھ ہوگا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ سموئیل کے ساتھ تھا مگر چرچ کے ساتھ ہے، داؤد کے ساتھ تھا مگر ایمانداروں کے ساتھ ہے۔ خداوند ہمارے ساتھ ہے، یہ کرسمس کا میسج ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم صرف اسی حوالے کو سمجھ لینا، اگر ہم اسی کو پورے طور پر اپنے اندر لے لینا، ہمیں کسی چیز کی فکر نہ رہے گی، کیونکہ ہم اگر یہ جان جائیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کس چیز کے محتاج رہیں گے؟ اگر آج صبح یہ جان جائیں، خداوند تیرے
ساتھ ہے۔ جب خدا موسیٰ کے ساتھ تھا، یشوع کے ساتھ تھا، یوسف کے ساتھ تھا، جب خدا داؤد اور سموئیل اور حزقیٰ کے ساتھ تھا، یہ سب کچھ ماضی بنا، یہ ماضی بنا، اور لوگوں نے ان کی کہانیاں لکھی بائبل میں، مختلف رائٹرز نے ان سٹوریز کو ریکارڈ کیا بائبل مقدس میں، اور ہم آج اس چیز کو پڑھ رہے ہیں کہ خدا کن کن ممسوحوں کے ساتھ تھا، بادشاہوں، کاہنوں، جنگی سورماؤں کے ساتھ تھا۔ سنیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ تھا تو یہاں پر دو ناؤن نظر آتے ہیں جو انگریزی پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں، یعنی دو نام نظر آ رہے ہیں، ایک تو خدا کا اور دوسرا اس شخص کا جس کے ساتھ خدا تھا، یعنی خدا یوسف کے ساتھ تھا تو دو ناؤن آ گئے۔ اس کو کیا کہیں گے اردو میں، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اسم، شاباش، اسم۔ اب دو نام ہیں اور اس آیت میں ماضی کا ذکر ہو رہا ہے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا۔ اب سنیے، ان دونوں ناموں میں اگر ہم اس آیت کو 100% یہ سمجھ لیں کہ یہ سچ ہے تو اس کا مطلب کہ دونوں ماضی ہو چکے ہیں، کیونکہ بات ماضی کی ہو رہی ہے، بات پچھلے دور کی ہو رہی ہے، اور اس دور میں دو لوگوں کا ذکر ہے کہ خدا یوسف کے یا کسی بھی شخص کے ساتھ تھا، جو ماضی کا ذکر ہے۔ سنیے، اس آیت میں سے دونوں شخص غائب نہیں ہوئے ہیں، اس آیت میں دونوں ناؤن غائب نہیں ہوئے ہیں، اس آیت میں سے ایک غائب ہوا ہے، یعنی ایک مر گیا ہے، دوسرا زندہ ہے۔ نبی مر گئے، رسول مر گئے، پیغمبر مر گئے، لیکن جو ان کے ساتھ تھا وہ کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، زندہ ہے، اور وہ نہ صرف ہمارے ساتھ ہوگا، وہ کلیسیا کے ہر ایک ایماندار، ہر ایک فرد و بشر کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہی اس کا وعدہ ہے۔ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ رسول، وہ کاہن، وہ بادشاہ مر گئے جن کے لیے لکھا تھا کہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ سنیے، خدا آج بھی زندہ ہے۔ انسان مرے ہیں، پرانے عہد نامہ کے لوگ مرے ہیں، لیکن خدا آج بھی زندہ ہے، اور یہ اسی خدا کا مکاشفہ ہے کہ وہی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا۔ کیا آپ خوش ہیں اس مکاشفہ کے لیے، اس ریویلیشن کے لیے، اس بھید کے لیے جو فرشتہ نے مریم کو بتایا، سکھایا، اور پھر لوکا نے اسے لکھ لیا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ سنیے، اب اس میں سے ایک اور جو خوبصورت چیز جو نکلتی نظر آ رہی ہے، جو مجھے تقویت دیتی ہے، وہ یہ ہے، خدا ان کے ساتھ تھا، بٹ بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے خدا تیرے ساتھ ہے۔ سنیے، اب داؤد میں، یوسف میں، سموئیل میں اور پرانے جتنے ممسوح ہو گزرے ہیں، ان میں اور ہم میں فرق پتہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ خدا تھا، ہمارے ساتھ خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ ان کے ساتھ تھا لیکن ہمارے ساتھ ہے۔ سنیے، ان کے تجربہ کو کسی دوسرے نے لکھا ہے۔ وہ لوگ مر گئے، سو گئے، اور ان کے تجربہ کو دوسرا لکھ رہا ہے کہ خدا اس کے ساتھ تھا، خدا اس کے ساتھ تھا۔ لیکن چرچ میں آپ کو انکریج یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بارے میں کوئی اور نہیں لکھے گا، ہم خود ایک زندہ گواہی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا، خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا۔
हमारे बारे में कोई नहीं लिखेगा कि खुदा उसके साथ था। हम खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि खुदा हमारे साथ। ये माजी की बात नहीं है, ये हाल की बात है, ये प्रेजेंट टेंस है जिसमें खुदा खुद प्रेजेंट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए, ये कलाम मेरे लिए है। इस चीज को समझ लेना आपने। चर्च कभी भी माजी नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं, चर्च कभी भी माजी नहीं बनेगा। चर्च कभी भी माजी नहीं बनेगा। चर्च के बारे में कभी यह नहीं कहा जाएगा, यार यहां एक चर्च होता था, जमीन पर एक चर्च होता था, जमीन पर एक ब्राइड होती थी मसीह की। चर्च के लिए यह कभी नहीं कहा जाएगा, ना आसमानों पे ना जमीन पे। यह बात कभी चर्च के लिए नहीं कही जा सकती कि यहां एक चर्च हुआ करता था, जमीन पर इस जहान में एक चर्च होता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि चर्च अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। चर्च अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। चर्च अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। इसलिए चर्च कभी माजी नहीं बनेगा। पुराने अहदनामा में जिनके साथ खुदा था वो चले गए, रुखसत हो गए। अमाल की किताब में लिखा है, दाऊद मरा और उसको कब्र में रखा और उसका बदन गल और सड़ गया। ये लिखा है अमाल की किताब में। लेकिन आपके और मेरे मसीहा के लिए लिखा है, वो कब्र में तो रखा गया लेकिन उसका बदन ना गला ना सड़ा, बल्कि वो तीसरे दिन जी उठा है। और यूहन्ना 14वें बाब में लिखा, मसीह ने कहा, क्योंकि मैं जीता हूं इसलिए तुम भी जीते रहोगे। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वो अब तक कभी ना मरेगा। हालेलुया। इस वजह से चर्च कभी माजी नहीं हो सकता। चर्च कभी माजी नहीं बनेगा। हालेलुया। चर्च कभी माजी नहीं। हमारे बारे में कभी नहीं कहा जाएगा कि खुदा चर्च के साथ था, बड़ा अफसोस है चर्च मर गया। नहीं, चूंकि मसीह जीता है इसलिए हम भी। बाइबल मुकद्दस ये गवाही दे रही है। देखे तरह पढ़ लीजिए इसको, यूहन्ना 14वें बाब में आ जाइए। हालेलुया। यूहन्ना 14 बाब 19 आयत लिखा है, थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। चूंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। हालेलुया। चूंकि मैं जीता हूं। हमारी जिंदगी का सबब क्या है? हम क्यों जीते रहेंगे? हम क्यों जिंदा रहेंगे? क्योंकि हमारा मुन्नजी जिंदा है। हालेलुया। हमारा खुदावन जिंदा है, इसलिए हम भी जिंदा रहेंगे। ये खुदावन का वादा है। क्योंकि मैं जीता हूं इसलिए तुम भी। और खुदावन ने ये ईमानदारों के लिए कहा है, चर्च के लिए कहा है, ये खुदा ने कलीसिया के लिए कहा है। हालेलुया। अब सवाल ये है, हम कैसे जीते रहेंगे? मेरे साथ आइए जरा, यूहन्ना ही की इंजील 11वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं दोनों आयत पढ़ूंगा। लिखा, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। लेकिन किसकी बात हो रही है? ईमानदारों की बात हो रही है। जो ईमान लाएगा वो अगर मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। सुनिए,
آپ اور میں ہم اس زمین پر ہیں, ہمیں ایک دن مرنا ہے. لوگ ہمیں بھلا دیں گے لیکن خدا کے حضور ہم یادگاری کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. ہاللویا ہاللویا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چرچ کبھی ماضی نہیں بنے گا. چرچ کبھی ماضی نہیں بنے گا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی ہم مریں گے ہم ہمیشہ کی زندگی میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. جیسے ہی ہم مریں گے ہم خداوند کے ساتھ ہو لیں گے. کتنے ایمان لاتے ہیں اس بات پہ؟ آپ کا مرنا مبارک ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے, لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے مسیح میں مرتے ہیں. آپ کا مرنا مبارک ہے. اور بائبل مقدس ہی ایک ایسی کتاب ہے جو مرنے کو بھی مبارک کہہ رہی ہے. ہاللویا. اس سے بڑی اور خوشی کیا ہوگی کہ ہمارا مرنا نقصان نہیں ہے, ہمارا مرنا مبارک حالی ہے. ہاللویا ہاللویا. مسیحوں کا مرنا مبارک حالی ہے, مبارک حالی ہے. تو سنیے, وہ جو ایمان لے آئے جب وہ مر کے بھی زندہ رہیں گے تو پھر ہم ماضی کیسے بنیں گے؟ ہم نہیں مریں گے, ہم جیتے رہیں گے. اپنے ساتھ والے سے کہیے, یہ کلام میرے لیے ہے. ہم کبھی ماضی نہیں بنیں گے. کہیے 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 اس سے, ہم کبھی ماضی نہیں بنیں گے. آمین آمین. چرچ کبھی ماضی. سنیے, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. ہاللویا. وہ اب تک کبھی, اور اب تک کا کیا مطلب ہے؟ فار ایور, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہاللویا ہاللویا. چرچ کبھی ماضی نہیں بنے گا. چرچ کبھی ماضی نہیں بنے گا. چرچ ہے اور چرچ ابد تک رہے گا. کیوں؟ کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. یہ میسج ہے کرسمس کا, خداوند ہمارے ساتھ ہے. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور بلند آواز سے کہیے, خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ہے. تو میرے ساتھ ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں. میں اس قابل نہیں تھا لیکن تیری محبت اور تیری شفقت تجھے میرے ساتھ رکھے ہوئے ہے. آمین آمین آمین. آپ میں سے ہم میں سے کون یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ خدا خود ہمارے ساتھ ہو؟ نو ون, نو ون. یہ اس کا فضل ہوا ہے. یہ اس کا فضل ہوا ہے. ہاللویا. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اور وہ کہنے لگی, ہاں خداوند میں ایمان لاتی ہوں. ہاللویا ہاللویا. کیا آپ اس پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا آپ اس پر ایمان لاتے ہیں؟ خداوند نے کہا, قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی. اپنے ساتھ والے سے کہیے, میں عبدالآباد زندہ رہوں گا کیونکہ میرا خداوند زندہ ہے. ہاللویا ہاللویا. آپ کا اور میرا تعلق مسیح کے ساتھ کیا ہے؟ مسیح ہمارا دلہا اور ہم اس کی دلہن, رائٹ؟ یقین کیجئے اس چیز کو, ہیرے کی نوک سے لکھ لیجئے, یہ وہ دلہن ہے جو کبھی بیوہ نہیں ہوگی. ہاللویا ہاللویا
یہ وہ دلہن ہے جو کبھی بیوہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا دلہا مرا، ہاں مرا، یہ کنفرم ہے وہ مرا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے ہاں میں مر گیا تھا، یہ ماضی کی بات ہے، لیکن اب زندہ ہو اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہم وہ دلہن ہیں جو کبھی بیوہ نہیں ہوں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہمارا دلہا کبھی نہیں مرے گا۔ کلیسیا کے لیے یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے، یہ بہت بڑی امید ہے۔ میری وہ بیٹیاں جن کے دلہے چلے گئے، جن کے شوہر مر گئے، میں انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جو آپ کا اصلی حقیقی دلہا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا، وہ آپ کو کبھی بیوہ نہیں ہونے دے گا۔ ہیلیلویا۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ ہیلیلویا۔ ہم نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا ہے جو عبدالآباد زندہ ہے۔ ہم اس کی نسبت میں آ گئے ہیں۔ پولس رسول یہ کہتے ہیں ہماری نسبت اس سے طے کر دی گئی ہے، مسیح کے ساتھ طے کر دی گئی ہے۔ ہم اس کی منگیتر ہیں زمین پر، اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ سنیے، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی، اور جو کہ زندہ ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ دیکھیے ذرا اس کو ہم اس وقت میں جا کر دیکھتے ہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرے ساتھ نکالیے ذرا تسلنیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، 4 باب 15ویں آیت سے لکھا ہے، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں۔ اس پہرے کا آغاز اتنا سالڈ ہے کہ اسے چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ کلیسیا سے ہم کلام ہے، کلیسیا سے مخاطب ہے۔ ہم تمہیں کلام خدا کے مطابق کہتے ہیں، ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ اب یہاں پر دونوں حالتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک تو وہ جو زندہ ہیں، جو اس وقت ہماری حالت ہے، ہم زندہ ہیں ابھی، لیکن ہم مسیح پر ایمان لا چکے ہیں۔ بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے ہم جو زندہ ہیں، ہم سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کا مطلب کہ ہم سے بھی کوئی پہل کرنے والا ہے، ہم سے کوئی آگے جانے والا ہے، کوئی پہل کر کے آگے ہو جائے گا ہمارے۔ وہ کون ہے اس کو بھی دیکھ لیں ذرا، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ یہ مسیح کی پوشیدہ آمد ہے، جسے دوسری آمد کہتے ہیں۔ جب مسیح بادلوں پر آئے گا، یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے۔ اب پہل کس کی ہو رہی ہے؟ وہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ جی اٹھیں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ سنیے، اب یہاں پر بہت بڑا مکاشفہ ہے، اور وہ مکاشفہ یہ ہے، آپ اور میں، ہم جتنے مسیح میں آ گئے ہیں، اگر مسیح کے آنے سے پہلے ہماری زمینی جسمانی موت ہو گئی، یقین کیجئے بائبل گواہ ہے اس چیز کی کہ جب یسوع بادلوں پر آئے گا تو جو زندہ کلیسیا اس وقت ہوگی وہ بعد میں بدلے گی۔ پہلے وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگر وہ مر جائے تو بھی، اور جو زندہ ہے وہ ابد تک کبھی۔ سنیے، یہاں پر وہ کلیسیا، وہ ایماندار، وہ لوگ جو زندہ ہیں، ان کی موت کا ذکر نہیں ہے، ان کے بدل جانے کا ذکر ہے۔
ہیلیلویا ہیلیلویا. تو آپ اور میں ہم کبھی ماضی نہیں بنیں گے. ہم کبھی ماضی نہیں بنیں گے. سنیے لکھا ہے پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے, پھر ہم یعنی کلیسیا جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کرے اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. ہیلیلویا. چرچ کس کے ساتھ رہے گا؟ خداوند کے اپنے دلہا کے ساتھ رہے گا. ہیلیلویا. خداوند ہمارے اور ہم کس کے؟ یہ میسج ہے کرسمس کا. خداوند تیرے, اپنے ساتھ والے سے کہیے خداوند تیرے ساتھ ہے. اب سنیے ایک بہت بڑا بھید جو کرسمس کے میسج میں پوشیدہ ہے, اس جملے میں پوشیدہ ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے. سموئیل کو, داؤد کو, باقی جتنے پرانے عہد نامہ کے, انہیں کس چیز نے خدا سے جدا کر دیا؟ گناہ تو ایک ابدی وہ ہلاکت تھی نا جو ہم پہ آ گئی, لیکن اس کے بعد شاباش موت نے انہیں کیا کیا؟ جیسے میں نے داؤد کا بتایا, وہ موا, دفن ہوا اور اس کے بدن کے گلنے اور سڑنے کی نوبت پہنچی ہے. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے. رائٹ. تو اس کا مطلب کہ جتنے بھی نبی پیغمبر بائبل مقدس میں درج ہیں, لکھے ہیں, وہ سب مرے, دفن ہوئے اور ان کے بدن دفنائے گئے اور ان کے بدن آف کورس گلے اور سڑے. بائبل مقدس اس چیز کی گواہی دے رہی ہے. بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے, موت ہمیں خدا سے جدا کرتی تھی, یہ زیادہ بہتر ہے. موت ہمیں خدا سے, آدم اور حوا کو خدا نے کیا کہا تھا؟ آدم کو خاص طور پہ خدا نے آدم سے کہا جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا تو, اب مر تو نہیں گیا تھا, آدم تو جیتا رہا, اس کے بچے ہوئے, اس کے بچوں کے بچے ہوئے, بٹ یہ روحانی طور پر اس کی موت کا ذکر ہے. اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا وہ خدا کے ساتھ رہے؟ وہ خدا سے جدا ہو گئے. خدا نے انہیں عدن سے کیا کیا؟ نکال دیا. اس کا مطلب کہ موت نے انسان اور خدا کے بیچ میں کیا کیا؟ جدائی ڈال دی, اور موت سبب بنی ہمیں خدا سے جدا کرنے کا. اور بے شک موت کا سبب گناہ تھا, رائٹ. لیکن میں فزیکل ریالم کی بات کر رہا ہوں, اسپرچل ریالم کی بات کر رہا ہوں کہ موت نے ہمیں خدا سے جدا کر دیا. اب سنیے, آپ اور میں, ہم کسی بھی طور پہ زندگی کے درخت سے لے کر نہیں کھا سکتے تھے, کیونکہ زندگی کے درخت کے گرد کیا ہو گیا تھا؟ پہرے لگ گئے تھے, فرشتوں کے, شعلہ زن تلوار کے پہرے لگ گئے تھے. کہ خدا نے کہا, باقاعدہ طور پہ کہا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آدم زندگی کے درخت سے بھی لے اور کھائے اور اسی حالت میں عبدالآباد زندہ رہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اس کو بلاک کرنا ضروری تھا. اب ہوا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر آیا تو اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ اس نے ہماری موت کو زندگی میں بدلا ہے. اس نے ہماری موت کو زندگی میں بدلا ہے. یوحنا 10:10 میں لکھا ہے, ابلیس نہیں آتا مگر چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, لیکن خداوند اپنے لیے کہہ رہے ہیں لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. ہیلیلویا. ہم زندگی پائیں, اور کون سی؟
कसरत की जिंदगी पाएं। तो सुनिए, जो क्रिसमस का मुकाशफा है वो ये है, खुदावंद हमारे साथ इसलिए है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। कलीसिया होते हुए, चर्च होते हुए हम कभी भी माजी नहीं बनेंगे। अपने साथ वाले से कहिए, मैं जीता हूं और जीता रहूंगा। अब्दुल्लाबाद जीता रहूंगा, क्योंकि खुदावंद जिंदा है, इसलिए मैं भी जिंदा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौत ने इंसान को खुदा से जुदा कर दिया, लेकिन जो मसीह जिंदगी लेकर आया, उस जिंदगी ने हमें फिर से खुदा के साथ जोड़ दिया है। आपके और मेरे लिए एक और वादा है। तैयार है? इब्रानियों का खत निकालिए। इब्रानियों के नाम का खत 13वां बाब 5वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है। यह खुदा की बात हो रही है। उसने खुद फरमाया है, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा। खुदा क्या कह रहे हैं? मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार। दस्तबरदार का मतलब है किसी से अलहदगी इख्तियार करनी, किसी से अलग हो जाना। खुदा कह रहे हैं, कलीसिया, ईमानदार बेटों और बेटियों, मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा। आगे लिखा है, और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। खुदा कह रहा है, मैं तुझसे कभी अलग ना होऊंगा। नंबर 2, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं खुदा का शुक्र करता हूं इस बात के लिए कि ये खुदा ने लिखा है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा, यानी खुदा हमें ना छोड़ेगा। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक लड़की और उसके बाप के ताल्लुक से। वो दोनों सफर करते जा रहे हैं, पैदल सफर कर रहे हैं, और वो दोनों एक इंतहाई खतरनाक पुल पे पहुंचे हैं। और बाप और बेटी दोनों परेशान हो गए कि हम किस तरह इस पुल से गुजरेंगे, क्योंकि ये बहुत नाजुक है, इसकी हालत बहुत खस्ता है, हम किस तरह इससे पार जाएंगे। अब बाप को फिक्र बेटी की और बेटी को फिक्र इस चीज की कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। बाप ने बेटी को कहा कि ये मेरा हाथ है, तूने इस हाथ को हरगिज नहीं छोड़ना, मुझे मजबूती से पकड़ ले, अगर मैं पार चला गया तो तू भी पार चली जाएगी। बेटी ने अपने बाप को कहा, कहती, बाबा ये डील ठीक नहीं है। उसने कहा, क्या मतलब? पार नहीं जाना? उसने कहा, हाँ जाना है, लेकिन मैं तेरे हाथ को नहीं पकड़ूंगी, तू मेरे हाथ को पकड़ ले। सुनिए, उसने कहा, मैं तो बच्ची हूं, मैं खौफ खा के तेरा हाथ छोड़ सकती हूं, लेकिन तू मेरा बाप है, तू मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह भी कह रहे हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। और क्रिसमस का मैसेज ये है, खुदावंद तेरे साथ है। हालेलुया, खुदावंद तेरे साथ है। और खुदा ये कह रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप यकीन कीजिए, ये कंफर्मेशन है, ये यकीन दहानी है कि खुदा हमें नहीं छोड़ेगा। ये माजी की बात हो गई। खुदावंद उसके साथ था, खुदावंद उसके साथ था, खुदावंद उसके साथ था, खुदावंद उसके साथ था। लेकिन हाल और मुस्तकबिल की बात यह है, खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। और वो कह रहे, मैं तुझे कभी
نہ چھوڑوں گا۔ اس کا مطلب آپ کا اور میرا تعلق جو مسیح کے ساتھ ہے وہ عارضی نہیں ہے، وہ عبدالآباد ہے، وہ پرماننٹ ہے، وہ فار ایور ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہیلیلویا۔ اب یہاں پر جو خاص طور پہ میسج ہے، جو آیت ہم نے پڑھی ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اگر میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ خدا کیوں مریم کے ساتھ ہے، کہ میں تیرے ساتھ ہوں، خداوند تیرے ساتھ ہے، کیوں یہ میسج مریم کو ملا ہے؟ دیکھیے ذرا واپس آئیے لوکا پہلے باب میں، اسی آیت میں اس بات کا جواب لکھا ہے۔ لوکا 1:28، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اب اگر سوال یہ ہے کہ خداوند کیوں مریم کے ساتھ ہے، اسی آیت میں اس کا جواب موجود ہے۔ بائبل مقدس کہہ رہی ہے، سلام تجھ کو، تجھ پر فضل ہوا ہے۔ او ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ مریم پر فضل ہوا ہے، اس لیے خدا مریم کے ساتھ ہے۔ یہ مکاشفہ ہے، یہ ریویلیشن ہے، یہ بھید ہے، یہ فضل کو اناؤنس کیا گیا ہے، مریم کو بتایا گیا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، تجھے ایک بہت بڑے منصوبے کے لیے چنا گیا ہے، تجھے بلایا گیا ہے، تیری زندگی میں یہ کالنگ ہے کہ تو مسیح کو ظاہر کرے گی، تو مسیح کو پیدا کرے گی، تو مسیح کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنی ہے، تجھے چنا گیا ہے، تجھے مسیح دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پیشتر کہ یہ سب کچھ ہو، خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ ہیلیلویا، ہم پر فضل ہوا ہے۔ سنیے، مسیح ایسے ہی نہیں مل گیا ہمیں، خداوند ایسے ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم پر فضل ہوا ہے۔ ہیلیلویا، ہم پر سنیے، یہی فضل جو اس پر ہوا، مریم اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اپنی کزن الیشبا کے گھر جاتی ہے، اور جب الیشبا کے گھر جاتی ہے تو الیشبا ایک دم سے کہتی ہے، مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی ہے؟ ارے یہ فضل تو مریم پہ ہوا تھا، اور الیشبا نے بھی اسی فضل کو ڈیٹیکٹ کیا ہے، اسی فضل کو محسوس کیا ہے، اس نے اس فضل کی قدرت کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ کوئی معاف کر دینے والا فضل موجود ہوا ہے، کوئی قبول کر لینے والا فضل موجود ہوا ہے، وہ فضل موجود ہوا ہے جس کے لیے انسان ترس رہا تھا، انسان انتظار کر رہا تھا۔ مجھ پر بھی وہی فضل ہوا ہے جو مریم پر ہوا ہے، اور مریم اس فضل کو کیری کر کے لے کر جا رہی ہے۔ ہیلیلویا۔ سنیے، مریم کے ساتھ خدا اس لیے ہے کیونکہ اس پر فضل ہوا ہے، اس پر فضل۔ آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھی فضل ہوا ہے؟ اگر آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور بلند آواز سے تھوڑی دیر کے لیے صرف اس کی شکر گزاری کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے، جیسے بھی خدا کا روح آپ کو تحریک دیتا ہے۔ او ہیلیلویا، اے باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم پر فضل ہوا ہے، ہم پر فضل ہوا ہے۔ اے باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم پر فضل ہوا ہے، ہم سب پر فضل ہوا ہے، ہم میں سے ہر ایک پر فضل ہوا ہے۔ ہیلیلویا، ہم پر فضل ہوا ہے، ہم پر فضل ہوا ہے۔
ہو ہیلیلویا. سنیے، فضل اس قدرت کا نام ہے جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. یعنی فضل اس بخشش کا نام ہے جس کے ہم مستحق نہیں تھے. اور فضل کا مطلب یہ ہے آپ کو وہ چیز مل جائے جس کے آپ مستحق نہ ہوں. یہ فضل ہے، یہ فضل ہے، یہ فضل ہے. اور ہم کس چیز کے مستحق نہیں تھے؟ ہم خدا کے رحم، خدا کی برکت، خدا کی محبت، خدا کی شفقت، خدا کی معافی کے مستحق نہیں تھے. ہم اس چیز کے مستحق نہیں تھے، نہ اسے ڈیزرو کرتے تھے. سنیے، جب فضل بیچ میں آ گیا تو خدا نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ فضل ہے، یہ فضل ہے، یہ فضل ہے. اور یہ فضل صرف مریم پر نہیں ہوا، یہ فضل ہم سب پر ہوا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے. آمین، آمین. اب دیکھیے ذرا یوحنا کی انجیل نکالیے. آپ سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سب پر فضل ہوا ہے؟ سنیے، یوحنا کی انجیل پہلا باب 16ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا. کس کس نے؟ کسی ایک نے نہیں، کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے نے نہیں، ہم سب نے پایا. اب آگے جو لفظ ہے نا وہ غور طلب ہے، وہ غور طلب ہے، وہ غور طلب ہے. سنیے کیا لکھا ہے، اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. او ہیلیلویا. صرف فضل نہیں، فضل پر فضل ہم پر ہوا ہے، اور ہم سب نے اس فضل کو پا لیا ہے. یہ لکھا ہم سب نے پایا، پائیں گے نہیں، ہم سب نے پایا. یہ حال کی بات ہے، یہ ہو چکا ہے، ہم پر فضل ہو چکا ہے. اب میں اس پہ سوچ رہا تھا، میں کاشف کو بھی یہی میسج ملا ہے اگلے سال کے لیے، فضل پر فضل، گریس اپون گریس، گریس فار گریس، فضل پر فضل. آپ میں سے کسی کو کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے؟ یار اتنا بڑا فضل ہے، یہ اتنا بڑا فضل ہے. رومیو کا خط پڑھی، اس میں گناہ اور فضل کا وہ کمپیریزن، موازنہ بیان کرتا ہے. اور بائبل کہہ رہی ہے ہم سب پر، یعنی فضل پر فضل، ہم سب نے پایا. میں جب اس پہ غور کر رہا تھا کہ یہاں 2 بار کیوں لکھا گیا ہے، ایک بار بھی کافی تھا. خدا کا فضل ہے نا، ایک بار بھی کافی تھا. خدا کہہ دیتا، جیسے مریم کو خدا نے کہا ہے کہ تجھ پر فضل، اس کو تو نہیں کہا کہ تجھ پر فضل ہوا ہے، یہ تو نہیں کہا، یہ تو نہیں کہا. لیکن یہاں پر یوحنا اس بھید کو واضح کرتا ہے، ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اب دیکھیے اس کو 2 بار کیوں کہا گیا، 2 بار کیوں کہا گیا؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم سب نے بدی پر بدی کی ہے، ہم سب نے گناہ پر گناہ کیا ہے، اس لیے ہمیں فضل پر فضل کی ضرورت تھی. میرے سے دیکھیے ذرا ایک ریفرنس، حزقیل کی کتاب، حزقیل کی کتاب 23واں باب اور اس کی 19ویں آیت لکھے، تو بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے، جب وہ مصر کی سرزمین میں بدکاری کرتی تھی، بدکاری پر بدکاری کی. او ہو. اور یہ صرف اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ آپ میں سے اور مجھ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں ہے.
ہم نے بدکاری پر بدکاری کی. او مائی گڈنس. اور جانتے ہیں کیا؟ خدا نے ہماری بدکاری کو حساب میں نہیں لایا. خدا نے فضل پر فضل کر دیا ہے. ہاللیلویا. بدکاری پر بدکاری ہوئی اور پھر فضل پر فضل ہوا ہے. کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ خوش ہیں؟ کوئی پیسہ، کوئی دھیلا ریکوائر نہیں کر رہا. خدا نے اپنے فضل کی بدولت ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں. ہاللیلویا. 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 سنیے، اس چیز کو اب ذرا سمجھنا ہے. فضل پر فضل. کاشف آپ کے لیے بھی میسج تیار ہو گیا پورا. فضل پر فضل. ایک جگہ پر ریفرنس ہے، اگر آپ بتائیں گے تو 500 انعام آپ کو. ایک جگہ ریفرنس ہے بائبل مقدس میں، برکت پر برکت. دسو کتنے لکھے ہے؟ چلو یہی بتاؤ کس کو خدا نے کہا تھا؟ ہاں میں بھائی ایک بندے لکھے آسی 500. ساری کلیسیا بولے میرا تو لاکھ ایتھے لگ جانا ہے. نہیں ایک بندہ زاہد بھائی کہہ رہے ہیں پیدائش کی کتاب. ہاں شاباش، پیدائش کی کتاب. چلو چیپٹر بتا دو. چیپٹر بتا دو. نہیں تیسرا کتے؟ ہاں نہیں 500 دی خاطر کی کیا پھر لا رہے ہو تسی ہیں؟ دیکھیں آج ایتھو ہی ایزی لوڈ کرا کے جاؤں گے. میرے ساتھ آئیے ذرا پیدائش کی کتاب میں 22ویں باب میں آئیے پلیز. یہ تب کی بات ہے. یہ جو باب ہے اس میں ذکر ہے جب خدا ابراہیم سے اس کے بیٹے اسحاق کی قربانی کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر موریا کے پہاڑ پر آ جاتا ہے. اور جب اس کو قربان کرنے لگتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، ابراہیم اپنا ہاتھ روک دے، میں نے دیکھ لیا کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے اور تو میرا فرما بردار ہے. اب جب خدا نے اس کا یہ ایکٹ، یہ عمل دیکھا ہے تو خدا نے آسمان سے برکت جاری کی ہے. وہ برکت کیا ہے دیکھیے ذرا 15ویں آیت سے، پیدائش 22:15 سے. اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی. ہاللیلویا. جب خدا آپ سے کچھ قربانی ڈیمانڈ کرے نا تو پھر سوچن نہ بہ جو پھر نا کوئی یار میرے کو کی بچے گا، تے بچے کتوں کھان گے، تے کرایہ کتوں دان گے، تے اے کتوں تے او کتوں. یسوع مسیح نے کیا سی؟ ان سب باتوں کی سوچ میں، خیال میں غیر قومیں رہتی ہیں. غیر قوم وہ سوچتی ہیں بھائی اپنا حساب کتاب پورا رکھی دے، تیرا بھلا ہو جائے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ تو نے میری بات مانی ہے. اور خدا نے سے مانگا کیا تھا جو 100 سال کے بعد آیا ہے؟ وہ مانگا اور اس کو لے کے چل پڑا ہے. اس جیسی فرما برداری شاید ہی بائبل میں ملے گی. اس سے بہتر اگزامپل پھر خدا نے خود ہی دی ہے، جس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے. اسے روک لیا لیکن اپنے کو کر دیا ہے. اب سنیے جو بھید اس میں ہے، خداوند نے کہا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. برکت پر برکت. سم ٹائمز جو ہماری برکتیں ہوتی ہیں، جو ہماری نعمتیں ہوتی ہیں، وہی ہم سے
گناہ کروانے لگتی ہیں، ہم سے بدی کروانے لگتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے پاس سونا تھا نا، جب موسیٰ اوپر ہے پہاڑ پہ تو کیا ہوا؟ وہ بنی اسرائیل ہارون کے پاس آگے کہتے موسیٰ تو پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی عبادت کریں، تو یہ ہمارے پاس سونا ہے، یہ ہم مصر سے لے کر نکلے ہیں، یہ ہمارے پاس ایسٹس ہیں، ہارون یہ ہم تجھے دیتے ہیں، ہمارے لیے ایک بچڑا بنا دے، ایک بچڑا بنا دے۔ اور پھر اس نے بچڑا بنا دیا، اور وہ اس بچڑے کے سامنے، سونے کے بچڑے کے سامنے کیا کرنے لگے؟ قربانیاں چڑھانے لگے، اور وہ اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو یہ برکت تھی نا، سونا جو یہ برکت ہے، اور انہوں نے اسی سونے سے بچڑا بنوا کر خدا اور اپنے بیچ ایک معبود بنا لیا، اور وہ خدا کو چھوڑ کے وہ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ سم ٹائمز ہماری برکت ہی ہمیں خدا سے جدا کر دیتی ہے۔ ایک شخص یسوع کے پاس آیا ہے، بہت امیر ہے، اور کہتا ہے میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ خدا نے کہا حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا میں تو سب حکموں پر عمل کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ ایک بات ابھی بھی کمی ہے؟ خدا سارے حکموں پر عمل کرتا ہوں، ایک بات کی کمی ہے۔ خدا میں تو چرچ جاتا ہوں، خدا میں تو ریگولر جاتا ہوں، میری تو فیلوشپ بڑی اچھی ہے، میں تو پادری شوکت صدیق کے گرجے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاننا ہے تو جا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ کس بات کی؟ خدا نے کہا جا اپنا سب کچھ بیچ کے غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ وہ کنولیٹ کے دے نکل گیا اتھوں، لیکن خداوند اے کلام کسی اور لئیے، میرے لیے نہیں ہے۔ I'm sorry Jesus، تو ٹھیک ہے پر اینی محنت نہ کمایا ہے، تیرے لیے تو نہیں نہ کمایا، تیرے لیے تو نہیں نہ کنگڈم لیے تو نہیں نہ کمایا، گریباں لیے تو نہیں نہ کمایا، اسی اپنے لیے کمایا ہے۔ مسیح نے کیا کہا؟ مسیح نے کہا دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ سم ٹائمز ہماری برکتیں ہمیں خدا کے قریب جانے نہیں دیتی ہیں، ہماری برکتیں ہمیں روک لیتی۔ برکت پر برکت، خوش تو ہیں، برکت پر برکت ملی ہے، اس برکت دا کیتا کیا؟ کیا وہ برکت تجھے خدا کے قریب لائی ہے، یا اس برکت نے تجھے خدا سے الگ کر لیا ہے؟ پچھلے سنڈے کا میسیج یہی تھا، حزقیہ بادشاہ نے ان چیزوں کو بنی اسرائیل سے جدا کیا جو انہیں خدا کے پاس آنے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ یہ سیرتوں کو ڈھا دیا، مندروں کو ڈھا دیا، اور خاص طور پہ حزقیہ نے کیا کیا؟ اس سانپ کو، جو پیتل کا سانپ تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو پیس ڈالا۔ سنیے، برکت پر برکت اچھی بات ہے، لیکن سنیے اسی برکت پر برکت پر اگر فضل پر فضل ہو جائے تو ہر ایک برکت ہمارے لیے برکت کا باعث بن جائے گی۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ برکت پر برکت ٹھیک ہے، لیکن اگر اس برکت پر فضل پر فضل نہ ہوا تو وہ برکت ہمارے لیے پھندا بھی بن سکتی ہے، وہ پھندا بھی بن سکتی ہے۔ سم ٹائمز برکت پر برکت بدکاری پر بدکاری کا سبب بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے۔ ہمیں برکت ملی تو ہم بادشاہ بن گئے، ہمیں برکت ملی تو ہم عالی جناب بن گئے، ہم اپنے فیصلے خود کرنے لگے، ہم اپنی مرضی سے جینے لگے، خادم ہوتے ہوئے، لیڈرز ہوتے ہوئے، دوسری بیوی، پرائیویٹ ریلیشن شپ، 2 نمبر کام، برکت پر برکت تو ہے بٹ اس کے ساتھ بدکاری پر بدکاری بھی ہے۔ سنیے، حزقیل کے ریفرنس کے مطابق اگر ہماری زندگیوں میں بدکاری پر بدکاری ہے، چرچ میں اس کلام کے وسیلہ سے
آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، ہم پر فضل پر فضل ہوا ہے، فضل پر فضل ہوا ہے، اور وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں، ہمارے گناہ مٹائے جائیں، گناہ مٹائے جائیں، گناہ مٹائے جائیں، ہمارے گناہ مٹائے جائیں۔ کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے خاموشی کے ساتھ اندر ہی اندر آنکھیں بند کر کے دعا کر سکتے، جیسے بھی خدا کا روح آپ کو لیڈ کرے، جیسے بھی۔ میرے بیٹے تجھ پر، میری بیٹی تجھ پر فضل پر فضل ہوا ہے، فضل پر فضل ہوا ہے۔ اوہو، فضل پر فضل ہوا ہے، فضل پر فضل ہوا ہے۔ ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اگر آنسو نکل رہے ہیں تو نکلنے دیجیے۔ یس، فضل پر فضل، یہ سبب ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، یہ سبب ہے۔ یس، جیسے بھی روح القدس آپ کو لیڈ کرے دعا کیجئے، اقرار کیجئے، کنفیس کیجئے، معافی مانگیے اس سے۔ آمین۔ میرا پورا ایمان ہے کہ روح القدس یہاں موجود ہے، روح القدس یہاں موجود ہے۔ اور میں بتاؤں، وہ ہمیں ڈیل کر رہا ہے، وہ ہمیں ڈیل کر رہا ہے۔ میری دعا ہے یہ بڑا دن واقعی آپ کی زندگیوں میں بڑا دن بن جائے، واقعی بڑا دن بن جائے۔ ہم گناہوں سے باز آئیں، ہم بدی سے باز آئیں، اور ہم اس فضل پر فضل کو جو ہم پر ہوا ہے، ہم اسے کبھی بیکار نہ کریں، کبھی بیکار نہ کریں۔ پھر دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیں اور کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے۔ یس 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 یس، یہ کلام میرے لیے ہے۔ میں ایک لاسٹ موٹیویشن دینا چاہتا ہوں۔ آپ ایمان رکھ چکے ہیں کہ آپ سب پر فضل ہوا ہے؟ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں جو ہم سے پہلے مسیح پر ایمان لائے، ان پر بھی فضل ہوا ہے؟ کیونکہ فضل ہی کی بدولت وہ ایمان لائے ہیں۔ آمین۔ پالوس کی زندگی میں بھی فضل ہوا، رائٹ؟ دیکھیے ذرا، پالوس جس کی زندگی میں فضل ہوا ہے، وہ اس کا رسپانس کیا ہے اس فضل کے لیے؟ گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط، 2 باب 21ویں آیت۔ یہ چیز میرے نوٹس میں نہیں تھی، یہ جس طرف روح القدس مجھے لے کر جا رہا ہے میں اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ میں خدا کے فضل کو، کیا لکھے آپ کی بائبل میں؟ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا عبث ہوتا۔ عبث کا مطلب ہے بے فائدہ ہوتا۔ اب پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا۔ بیکار نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں خدا کے فضل کو ضائع نہیں کرتا، میں خدا کے فضل کے ساتھ کھیل تماشے نہیں کرتا، میں خدا کے فضل کے ساتھ سنجیدہ ہوں، میں خدا کے فضل کو سیریس لیتا ہوں۔ اور پالوس ہی کہتا ہے، جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ فضل کو
اتنا سنجیدہ لیتا ہے کہ جب میں مروں گا تو یہ میرے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، یہ چیز میرے لیے نفع کا باعث ہے۔ ہاللیلویا۔ پولس کہتا ہے میں فضل کو بیکار نہیں کرتا۔ اب سنیے ذرا، میں یہ لاسٹ موٹیویشن دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے۔ پولس کہہ رہے ہیں میں اس فضل کو جو مجھ پر ہوا میں اسے بیکار نہیں کرتا۔ کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ اور میں اس فضل کو بیکار کر رہے ہیں یا اس فضل کو استعمال میں لا رہے ہیں؟ یہ کویسچن ہے، یہ کویسچن ہے۔ چرچ، میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں اس کلام کے وسیلہ سے۔ یہ فضل جو ہم میں سے ہر ایک پر ہوا ہے، آپ ایمان لاتے ہیں نا کہ آپ کی بدکرداری بخشی گئی ہے، آپ کے گناہ ڈھانپے گئے ہیں؟ آمین آمین۔ اور جب آپ کی بدکرداری کو بخشا ہے، جب آپ کے گناہ کو معاف کیا ہے، تو کیا ہم میں سے ہر ایک پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم اسی فضل کو لے کر جیسے مریم الشبہ کے پاس پہنچی ہے، آپ اور میں بھی ہم قوموں اور امتوں کے پاس پہنچیں اور انہیں بتائیں کہ ہم پر فضل ہوا ہے، بلکہ فضل پر فضل ہوا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قومیں نجات پائیں، امتیں نجات پائیں، شہر، ملک، بر اعظم نجات پائیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں؟ تو پھر یہ کرنا ہوگا، ایک چرچ ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، ہمیں اس فضل کے پیغام کو ہمیں لے کر چلنا ہے اور ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہم پر فضل ہوا ہے اور خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک لاسٹ ریفرنس دیکھیے میرے ساتھ، متی کی انجیل اس کا 28واں باب۔ یہ پاورفل ریفرنس ہے اور پوری دنیا میں اس حوالے پر کام ہو رہا ہے۔ متی کی انجیل 28واں باب 19ویں اور 20ویں دونوں آیات لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، شاباش، اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو، انتباہ ہے، انتباہ ہے، اٹینشن پلیز، دیکھو، بیہولڈ، یہ انتباہ ہے، خاص بات آنے لگی ہے آگے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو۔ صرف جب لکھا گیا اس وقت نہیں، صرف 1000 سال کے بعد نہیں، آج 2000 سال پلس بھی یہ کلام اتنا ہی پاورفل، اتنا ہی ویلڈ، اتنا ہی سالڈ ہے جتنا یہ خداوند کے منہ سے نکلتے وقت تھا۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور مریم کے ساتھ خداوند کا کیا وعدہ تھا؟ تجھ پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر بھی فضل ہوا ہے؟ ہم پر فضل پر فضل ہوا ہے یوحنا کی انجیل کے مطابق۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سنیے، مریم زیادہ مبارک نہیں ہے، ہم زیادہ مبارک ہیں۔ یسوع کے پاس بھی اس کے کچھ آئے، خداوند مبارک ہیں وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی اور وہ رحم جس میں تو رہا۔ اس نے کہا زیادہ مبارک وہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا،
ہاللویا ہاللویا. آپ اور میں زیادہ مبارک ہیں. آپ اور میں زیادہ مبارک ہیں. توما کہتا ہے میں ایمان نہیں لاؤں گا, اور جب دیکھ لیا کہتا ہے خداوند نے کہا توما تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے. مبارک وہ ہیں جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں, اور وہ آپ اور میں ہیں, وہ ہم ہیں جو زیادہ مبارک ہیں, جو زیادہ مبارک. اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم پر فضل پر فضل ہوا ہے. فضل پر فضل ہوا ہے. فضل پر فضل ہوا ہے. اور آخر میں خدا کا وعدہ یہ ہے, مسیح کا وعدہ یہ ہے, دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آپ میں سے کتنے ایمان لاتے ہیں کہ یہ کلام ان کے لیے ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے بلند, اور بلند آواز سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. بلند آواز سے کہیے میرے لیے ہے, میرے لیے ہے. سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, سب. عزیز کلیسیا, ہم نے سیکھا ہے ہم پر فضل پر فضل ہوا ہے. ہم سب نے پایا, یعنی فضل پر فضل. اور پولس کہتا ہے میں اس فضل کو بیکار نہیں کرتا. پولس نکلا ہے, اس نے چرچز پلانٹ کیے ہیں, کلیسیاؤں کو قائم کیا ہے, اس نے شاگرد بنائے ہیں, اس نے غیر قوموں کو انجیل سنائی ہے, اس نے نامعلوم خدا کی عبادت کرنے والوں کو خدا دیا ہے. آئیے سب اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے, اور تھوڑی دیر کے لیے اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کیجئے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. اس لیے نہیں کہ آپ بہت اچھے تھے, بلکہ اس لیے کہ وہ بہت اچھا ہے اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے, اس لیے وہ آپ کے ساتھ ہے. اس نے آپ کے گناہ مٹائے ہیں, اس نے آپ کی بدیوں کو ڈھانپا ہے. وہ دھن جس نے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے اوگھن صدا, نہ رب جس نے پاپاں دا کردہ حساب. اوہو, آپ کے اور میرے گناہوں کا حساب نہیں کیا گیا, ہمیں معاف کیا گیا ہے. اپنی آنکھیں بند کیجئے اور شکر گزاری کرنا شروع کیجئے. ہم سب نے پایا, یعنی فضل پر فضل ہم سب نے پایا. تھینک یو ہولی اسپرٹ. جو ایمان لاتے ہیں کہ ان کے گناہ بخشے گئے, آئیے کرسمس کے اس دن پر یہ وعدہ کریں, یہ عہد باندھیں کہ خدا میں اس فضل کو لے کر دوسروں تک پہنچوں گا, دوسروں تک پہنچوں گی. ہاللویا. میں اس فضل کو لے کر دوسروں تک جاؤں گا, میں ان تک جاؤں گا جو غیر نجات یافتہ ہے, جو ابھی تک نجات نہیں پا چکے, میں ان کے پاس جاؤں گا, میں ان کے پاس جاؤں گی. آئیے یہ کمٹمنٹ کیجئے خدا کے ساتھ. جاؤ, جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. آنکھیں بند رہے مگر اس کلام کو سنیے. کرسمس کا میسج یہ ہے, خدا مریم سے مخاطب ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے. لیکن جب مسیح مر کے کفارہ دے کے جی اٹھا ہے, اس وقت میسج یہ نہیں ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے. کفارے کے بعد, لہو بہانے کے بعد, جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح کا میسج یہ ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. ہاللویا. میں تمہارے ساتھ ہوں. یس ہاللویا. وہ میرے ساتھ نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہم سب کے ساتھ ہے, وہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے. ہاللویا ہاللویا. اور اسی لیے جب شاگردوں نے کہا خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا, تو خداوند نے یہ نہیں کہا کہ جب تم دعا کرو تو یوں کہنا کہ اے میرے باپ. خداوند نے کہا جب تم دعا کرو تو یوں کہنا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. کرسمس کا میسج مریم کے لیے یہ ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے.
اور اب مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد میسج یہ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے، جو واقعی خوشی سے بھر گیا ہے، جس کے اندر یہ جوش پیدا ہو گیا ہے کہ خداوند میرے ساتھ نہیں، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیے اور صرف شکر گزاری کرنا شروع کیجئے، صرف شکر گزاری کرنا شروع کیجئے، صرف شکر گزاری کرنا شروع کیجئے۔ جیسے بھی خدا آپ کو تحریک دے، صرف شکر گزاری کرنا شروع کیجئے۔ میرے بھائی میری بہن، میسج یہ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہو، تمہارے ساتھ ہو۔ ہاللیلویہ۔ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہو۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، اسی لیے اس نے سکھایا، اے ہمارے باپ، اے ہمارے باپ، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی کے وسیلہ سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب، بلند بلند، یس۔ اے باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے یہاں موجود ہر ایک زندگی کے لیے، اس فضل کے لیے جو ان کی زندگیوں کے لیے، ان کی جانوں، ان کے روحوں بدنوں کے لیے جاری و ساری ہوا، جو بالخصوص ان کی نجات کے لیے جاری ہوا، اے باپ ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا۔ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تیری مہما گاتے ہیں، ہم تجھے جلال دیتے ہیں خدا، ہم تیری ستائش کرتے ہیں۔ اور میری دعا ہے خدا، مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک خدا کسی بھی صورت خدا اس فضل کو بیکار کرنے نہ پائے خدا، کوئی بھی اس فضل کو بیکار نہ کرے، بلکہ خداوند اس فضل کی بدولت یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم جیتے رہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیتے رہیں خدا۔ اور بے شک یہی تیرے کلام کا وعدہ بھی ہے۔ خداوند آج اس کرسمس کے موقع پر میں خداوند ان تمام کلیسیاؤں کو، ایمانداروں کو تیرے حضور میں یاد کرتا ہوں جو بیمار اور کمزور ہیں خدا۔ یسوع مسیح کے نام سے ان سب کو تیری حضوری میں لاتا ہوں، اور خدا ہم کلیسیا مل کر ان کے لیے تیری شفا کو اناؤنس کرتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے۔ خداوند ہم اسے ریلیز کرتے ہیں، ہم اسے ریلیز کرتے ہیں خدا۔ اے باپ میں منت کرتا ہوں اس کلیسیا پر تیری برکت آئے اور اس کلیسیا پر تیرا فضل رہے خدا۔ اے باپ ہم جب جب گر جائیں، کمزور پڑ جائیں، خدا تو اپنے فضل کی بدولت ہمیں پھر اپنے پاس لے آنا خدا۔ ہم تیرے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم تیرے فضل کو ہرگز بیکار نہیں کرتے، یسوع مسیح کے نام سے۔